سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو یونین کے الیکشن ہو رہے ہیں، ریفرینڈم جو ہو رہا ہے، یہ پہلے بھی کبھی ہوا ہے یا فرسٹ ٹائم ہوا ہے؟ اتنے عرصے میں 30 سال تقریباً ہو گیا لگ بھگ کے الیکشن جو ہے وہ نہیں ہوئے، اور اس دوران جو سلیکشن تھی یہ کیسے ہوتی رہی ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو تنخواہیں ہیں وہ ٹائم پہ نہیں ملتی، وہ 3-4 مہینوں کے بعد ملتی ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے آپ نے دیکھو؟ شیر صاحب نے جب یہ اعلان کیا تھا اس وقت ان کا کہنا یہ تھا کہ ریل جو ہے خود کفیل ہو گئی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریل خود کفیل نہیں ہے؟ تنخواہوں کا سلسلہ ہے، اس کو کیسے بہتر کریں گے؟ آپ کے پاس کیا رائے ہے جس میں ریل میں جو تنخواہیں لیٹ ہوتی ہیں اس کو بہتر کیا؟ یہ بیسیکلی ہے کیا چیز ہے؟ عام جو ورکر ہے ان کو اس کا کیا فائدہ ہوگا اور سی بی اے کے پاس اختیارات کیا ہیں؟ اب یہ لولی لنگڑی سی بی اے ہونے کی وجہ سے مزدوروں کا یہ نقصان ہوا کہ مزدوروں کے کوئی بھی اجتماعی کام آج دن تک نہیں ہو سکے۔ دیکھیں ظاہر ہے یہ جو آفیسر ہے اس ملک کا جو سارا سسٹم ہے دار و مدار ہے وہ اس اسٹیبلشمنٹ کے مرہون منت ہے۔ آپ اس ریل کے افسر کو دیکھ لیں، وابڈا کے افسر کو دیکھ لیں، یہ اپنے آپ کو کسی آمر سے کم نہیں سمجھتے۔ اور یہ شیخ رشید جس وقت ریلوے کے وزیر بنے تو انہوں نے ریل کے ان مظلوم مزدوروں کے ساتھ ایک انتہائی بڑا ظلم کیا، اور ہمارے مزدور انشاءاللہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ گزشتہ 30 سال کا جو سیاہ دور ہے سی بی اے رہی ہے، انہوں نے مزدوروں کے لیے کوئی اجتماعی کام نہیں کیا، اور وہ ہم سے امید رکھتے ہیں کہ پریم یونین کے لوگ بغیر لالچ کے اور بغیر کسی بھی خوف کے ایک دلیر بے خوف قیادت ہیں، نڈر لوگ ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان کے حقوق کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ جتنے بھی کمیشن مافیا ہے سارے اداروں کو برباد کرنے، اس ملک کو برباد کرنے میں اس کمیشن مافیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں پرم ابن شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں نور میڈیا پلس۔ پاکستان میں الیکشن کا جو موسم ہے وہ گرم ہو چکا ہے، اور اسی طرح ریل میں بھی الیکشن کا سلسلہ شروع ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے رشید جدون صاحب جو مرکزی سرپرست اعلیٰ ہے پریم یونین کی طرف سے۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ الیکشن اس دفعہ ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ ریل کے کیا مسائل ہیں، جو ریل کی جو یونین ہے ان کے اور جو مزدور ہیں ان کے کیا مسائل ہیں؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، شکریہ جی۔ پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے۔ سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو یونین کے الیکشن ہو رہے ہیں، ریفرینڈم جو ہو رہا ہے، یہ پہلے بھی کبھی ہوا ہے یا فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے؟ جی دیکھیں، یہ سن 1992 سے جو الیکشن ہوئے تھے اس میں ورکشاپوں کے اندر ورکر یونین جو سی ہے یہ سی بی اے بنی تھی، لیکن تقریباً 30-31 سال کے بعد یہ اب دوبارہ ریفرینڈم ریل میں ورکشاپوں کے اندر ہونے جا رہا ہے، اور الحمدللہ اس میں ہم نے بہت زیادہ جو انسانہ جی عدالتی کارروائیوں کے بعد NIRC میں ہم نے اس کا سامنا کیا ہے، اور اس کے بعد یہ ریفرینڈم کی منظوری ہوئی ہے۔ اچھا، اتنے عرصے میں 30 سال تقریباً ہو گیا لگ بھگ کے الیکشن جو ہے وہ نہیں ہوئے، اور اس دوران جو سلیکشن تھی یہ کیسے ہوتی رہی ہے؟ یہ بس چین جمع ہوتی ہے جی، NIRC کا ایک ادارہ ہے، اس کے اندر یہ 2 گروپ تھے ورکر یونین کے، آپس میں یہ لڑائی جھگڑا کر کے تو اس میں یہ مخالف پارٹی اور آپس میں اس کے 2 سے کر لیتے تھے، پھر اس میں اپنا انٹرنل الیکشن شو کر کے تو اس کو یہ جو انسانہ جی لے آتے تھے اس میں نئے اس میں ٹینور کے لیے 2 سال کے لیے دوبارہ سی بی اے سلیکٹ ہو جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ سی بی اے جو سلیکشن ہوتی تھی 2 سال کے لیے ہو جاتی تھی، اب اس دفعہ جو الیکشن ہوں گے اس میں آپ پہلی دفعہ شرکت کر رہے ہیں؟ نہیں، اس سے پہلے بھی ہم نے جب یہ 92 میں ہوئے تھے تو اس میں ہم ہی دوسرے نمبر پر آئے تھے اس میں تو، لیکن یہ اس کے اندر زیادہ پاکستان کے اندر جو یہ آمرانہ قسم کی جو سیاست انوالو ہے اس کا اثر ریل کی تنظیموں پر بھی پڑتا تھا، کیونکہ باہر اگر جو فوجی امریت کی حکومتیں آتی تھی تو اس میں جو انسانہ سارا سسٹم ریل کا بھی اسی لحاظ سے پھر اس کے اثرات MOD کے لحاظ سے اس کے اوپر ایک قدغن لگائی جاتی تھی کہ مزدوروں سے ان کی یونین کے حقوق سلب کر لیے جاتے تھے۔ اچھا، جیسے کہ جو ملکی سطح پہ الیکشن ہوتی ہے وہاں اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، آپ یہ کہنے کا مطلب ہے یہاں بھی اسٹیبلشمنٹ موجود ہے؟ جی دیکھیں، ظاہر ہے یہ جو آفیسر ہے اس ملک کا جو سارا سسٹم ہے دار و مدار ہے وہ اس اسٹیبلشمنٹ کے مرہون منت ہے۔ آپ اس ریل کے افسر کو دیکھ لیں، وابڈا کے افسر کو دیکھ لیں، یہ اپنے آپ کو کسی آمر سے کم نہیں سمجھتے۔ ان کے اندر آپ دیکھ لیں کوئی ایسی صلاحیت نہیں ہے کہ جو اس اداروں کو یا اس ملک کو ترقی دینے کے لیے جو انسانہ کام کرتی ہو۔ انہوں نے مزدور کو ایک نوکر ایک غلام کی حیثیت سے ہی ہمیشہ۔ اچھا، یہ جو ریل کے الیکشن ہو رہے ہیں یہ پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں یا پنجاب تک محدود ہیں؟ جی اس کے ریل کی جو 2 بنیادی اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ ہیں، ایک کو اوپن لائن کہا جاتا ہے جس کے اوپر ریل کا سارا سسٹم ہے جو، اور اس کا ایک ورکشاپوں کا جو ہے مینٹیننس ورکشاپیں ہیں، اس کی وہ تقریباً 10 ورکشاپیں ہیں پورے پاکستان کے اندر۔ یہ اس وقت جو ہمارا ریفرینڈم ہونے جا رہا ہے 30 سال کے بعد، یہ پاکستان کی جتنی بھی ورکشاپیں ہیں
मेंटेनेंस वर्कशॉपें हैं, स्टील मिल वर्कशॉप है, मुगलपुरा, कैरेज शॉप, कैरेज फैक्ट्री, रसालपुर, स्लीपर फैक्ट्री, हैदराबाद, और इन सब में ये होने जा रहा है इंशाल्लाह। सही है। अच्छा, इसमें इलेक्शन होने के बाद इसका फायदा जो आम वर्कर है उसको क्या फायदा होगा इसका? देखिए जी, इसका जो सबसे बेहतरीन फायदा होता है मजदूर के लिए, मजदूर की कुव्वत से जो तंजीम CBA का सर्टिफिकेट हासिल करेगी, वो एक नुमाइंदा तंजीम होगी मजदूरों को। ये जो पिछले 30-32 साल से अगर इलेक्शन नहीं हुआ, उसका नुकसान ये हुआ कि इंतजामिया जो सी है उनको एज ए CBA उनके साथ उनका रवैया या सलूक नहीं था, बल्कि वो यही समझते थे कि ये इसी तरह एक प्रोसेस है जिसके जरिए ये हो जाते हैं, आपस में चेंज जमा करवा दी, लोगों को नए सिरे से अप्रूवल ले ली उनकी, और उसको वो उस तरह उसके साथ डील नहीं करते थे जो एक CBA यूनियन को करनी चाहिए। अच्छा, ये CBA बेसिकली है क्या चीज़ है? आम जो वर्कर है उनको इसका क्या फायदा होगा और CBA के पास इख्तियारात क्या है? CBA के इख्तियारात ये हैं जी कि ये कलेक्टिव बारगेनिंग एजेंट कहा जाता है इनको। अदारे के अंदर किसी किस्म का भी कोई अगर प्रोजेक्ट होगा, कोई काम होगा, कोई ठेकेदारी सिस्टम होगा, उसके अंदर CBA का नुमाइंदे का होना बहुत जरूरी है। अब ये लूली लंगड़ी CBA होने की वजह से मजदूरों का ये नुकसान हुआ कि मजदूरों के कोई भी इज्तिमाई काम आज दिन तक नहीं हो सके, और कोई भी यूनियन चार्ट ऑफ डिमांड जो है ना वो ऑफिसर को नहीं दे सकी, और उसकी वजह से मजदूरों के मसाइल जू के तू हैं, और कोई फायदा जो है ना स्वाय इसके कि जो गवर्नमेंट अपने तौर पे अगर किसी मजदूर को कुछ 10-20% कोई इजाफी देती है, तनख्वाह में देती है, उसके अलावा मजदूर को यूनियन की सतह पर कोई भी बेनिफिट नहीं मिल सका। अच्छा, अभी जो चल रही है, जो प्रॉब्लम चल रही है रेल के साथ, उसमें जो सबसे बेहतरीन मसला कह लें, जो सबसे बड़ा मसला कह लें, वो ये है कि जो तनख्वाहें हैं वो टाइम पे नहीं मिलती, वो 3-3, 4-4 महीनों के बाद मिलती हैं। तो इसकी वजह क्या हो सकती है आपके नज़दीक, और इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है? देखिए जी, ये जो तनख्वाहों की बेशक जो वजह है वो ये पाकिस्तानी हुक्मरानों के जहन में जो ये गंदी जहनियत में इनको डाल दी गई है, जहन में निजकारी। और ये शेख रशीद जिस वक्त रेलवे के वजीर बने तो उन्होंने रेल के इन मजलूम मजदूरों के साथ एक इंतहाई बड़ा जुल्म किया कि उन्होंने AGPR के अंडर से इनकी तनख्वाहों को निकाल के पाकिस्तान रेल की अर्निंग के साथ इसको जोड़ दिया, और उसका नुकसान ये हुआ कि 18 से 19 महीने हो गए हैं कि रेल का मजदूर बहुत बुरे हालात का सामना कर रहा है। इस वक्त भी हमारी 2 महीने की तनख्वाहें रेल के मजदूर को नहीं मिली। CDL वर्कशॉप का आप देख लें, वर्कशॉपों के अंदर ये हालात हैं कि जो तनख्वाह हमको पिछली 13 तारीख को मिलनी थी, और जो पिछले महीने की 20 तारीख को जो बिल बंद हुआ है, उसकी तनख्वाह अभी तक हमारे लोगों को नहीं मिली। तो इसका तरीका कहा गया, शेख रशीद साहब ने जब ये क्या नाम है ऐलान किया था, उस वक्त उनका कहना ये था कि रेल जो है खुद कफील हो गई है। तो आप क्या समझते हैं कि रेल खुद कफील नहीं है? जी देखें, रेल की अर्निंग आज भी बहुत अच्छी है, लेकिन यह है कि जो अफीसर हजरात हैं इन्होंने अपने मनपसंद किस्म के जो ठेके किए होते हैं, ये हमारी अर्निंग का ज्यादा हिस्सा उनको दे देते हैं, उठाकर मनपसंद ठेकेदारों को देते हैं। उन ठेकेदारों से रेल के ऑफिसर्स के कमीशन तय होते हैं, और उस कमीशन के बल के ऊपर आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी कमीशन माफिया है, सारे अदारों को बर्बाद करने, इस मुल्क को बर्बाद करने में इस कमीशन माफिया का बहुत बड़ा हाथ है। यही कुछ हाथ रेल के अदारे के साथ भी हो रहा है। अच्छा, रेल का इदारा जो है वो, मैंने खुद रेल का सफ़र किया है, और रेल के सफ़र में ऐसा है कि कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि खड़े होके आना पड़ा है कि इतनी ज़्यादा सवारियाँ होती है, उसके बावजूद जो है ना रेल जो है वो मतलब कि तरक्की नहीं कर रही। तो इसमें क्या आप समझते हैं कि करप्शन का ज़्यादा हाथ है? देखें जी, इस रेल का चेक एंड बैलेंस नहीं है। आप जो मर्जी कर लें, इसमें रेल के पुलिस वाले और ये जो ST गार्ड वगैरह होता है, ये करप्शन के बगैर रह ही नहीं सकते। साद रफीक के दौर में कुछ हालात बेहतर हुए थे, उन्होंने इसके ऊपर थोड़ा सा काम किया था, लेकिन आप एक बड़े ऑफिसर CO चेयरमैन से लेकर नीचे तक जो ये ट्रैफिक का अमला है, ये हेरा फेरी के बगैर रह ही नहीं सकता, और सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये करप्शन ना करते हो। अच्छा, ये जब इलेक्शन होंगे अगर आप मुंतखब हो जाते हैं, तो क्या आप इसको रोकने में किरदार अदा कर सकते हैं? देखें, असल में ये काम ओपन लाइन की जो यूनियन है, ये उसका काम है। हमारे ज़िम्मे जो काम आएगा इंशाल्लाह हम अपनी वर्कशॉपों के अंदर इसके लिए जो ठेकेदार का जो काम होगा, जिसमें वो 2 नंबरी करता है मटीरियल के हवाले से, ये वो उसके अंदर हमारा जब नुमाइंदा मौजूद होगा तो हम इंशाल्लाह इनको ये काम किसी सूरत में भी नहीं करने देंगे जो पाकिस्तान रेल के लिए नुकसान दो, हमारे आने वाली नस्लों और हमारी कौम के लिए जो चीज नुकसान दे।
اچھا یہ جو تنخواہوں کا سلسلہ ہے اس کو کیسے بہتر کریں گے؟ آپ کے پاس کیا مطلب ہے کہ رائے ہے جس میں ریل میں جو تنخواہیں لیٹ ہوتی ہیں اس کو بہتر کیا جا سکے؟ یہ دیکھیں اصل تو اس میں بھی یہی ہے کہ اول تو ان کو یہ چاہیے کہ جو یہ معاملات کرتے ہیں مثال کے طور پر سب سے زیادہ اس میں ٹھیکیداری نظام جو ہے نا وہ ابھی ہمارے ورکشاپوں کے اندر جو مٹیریل آتا ہے ہمارے جو انجن ہوتے ہیں ان کے اندر وہ انجن جب نکل جاتے ہیں تو پروجیکٹ کا سامان اس کے بعد آتا ہے. اس میں ہمارے ہائی لیول کے آفیسر کی سب سے بڑی نااہلی ہوتی ہے. ان کے پاس ذمہ داریاں اور عہدے بہت بڑے بڑے ہیں لیکن یہ اس کام کے اہل نہیں ہیں. پروجیکٹ کی گاڑیوں کے اوپر پرانا سامان لگا کر بھیج دیا جاتا ہے. اس کے لیے کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اگر کوئی اپنے تئیں اس کام کے لیے کوشش بھی کرتا ہے لیکن ہمارے ملک کا سسٹم اتنا بگڑا ہوا ہے کہ کسی انسان کے لا اینڈ آرڈر کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور کسی انسان کے کسی زبانی کلامی بیان کی کوئی وقت نہیں ہے. اچھا میں نے دیکھا جی کہ ریل جو ہے کچھ ریل پرائیویٹ کر دی گئی ہوئی ہیں تو جو پرائیویٹ ریل کی گئی ہیں وہ تو زیادہ پرافٹ کما رہی ہیں اور لیکن جو مطلب کہ پاکستان ریلوے کی ریل ہے اس میں پرافٹ نہیں ہو رہا. دیکھیں پرافٹ تو جو ہے نا پاکستان ریل کو بھی ہوتا ہے اور جو ٹھیکیدار ہوتا ہے اس کے جو بندے ہوتے ہیں وہ چند لوگ اس نے رکھے ہوتے ہیں. حالانکہ وہ بھی ملی بھگت ہوتی ہے انتظامیہ کے ساتھ ہوتی ہے. یہ جو وقت کے حاکم آتے ہیں ہمارے اوپر مسلط ہوتے ہیں یہ ان کی ملی بھگت سے یہ ٹھیکیداروں کو یہ ریل دی جاتی ہے. اس کا سب سے بڑا نقصان ہی ہوتا ہے ٹھیکیدار جو پیسہ ریل کی انکم ہوتی ہے ارننگ ہوتی ہے وہ بھی اپنے ساتھ کئی ارب روپے لے کے تو اس کو جو ہے نا وہ ٹھیکے کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ہمارے آفیسر اس چیز کے اہل نہیں ہے کہ یہ اس ریل کے سسٹم کو خود سنبھال سکیں. آپ اگر جیت جاتے ہیں الیکشن تو آپ کی جو سی بی او ہوگی جب اس کی منظوری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کون سے ایسے اقدامات کریں گے جس سے عام ورکر کو فائدہ ہوگا؟ انشاءاللہ ہمارے پاس جو دیکھیں ہمارے جو ریلوے ملازمین کی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ 5% کٹوتی ہوتی ہے ہمارے مکانوں کی. اس کے لیے جو ہے جی ہماری مکانوں کی مینٹیننس کے اوپر بالکل 1 روپیہ بھی نہیں لگایا جاتا. ہمارے جتنے بھی لوگ مزدور جن کے پاس ریل کا مکان ہے وہ اپنی جیب سے مٹیریل لاتے ہیں اور تقریباً باہر سے وہ مستری مزدور پکڑ کو اس کے ریپیئرنگ کا کام کراتے ہیں. ہم سب سے پہلے انشاءاللہ اس مسئلے کو حل کریں گے. اس کے بعد ریلوے کے ہسپتال میں علاج معالجے کا جو معاملہ ہے ہم اس کے اوپر اور یہ جو ہمیں ٹھیکیدار جو مال ہمیں سپلائی کرتے ہیں ہم انشاءاللہ ہر اس چیز کے اوپر اپنی نظر رکھیں گے اور اپنے نمائندے کے ذریعے ہم انشاءاللہ اس بات کو بالکل 100% یہ کوشش کریں گے کہ کوئی بھی ایسا غیر قانونی کام نہ ہو جس سے ہماری ریل کو اور ہمارے مزدوروں کو نقصان ہو. اچھا ایک ابھی جو آپ نے ذکر کیا تھا کہ جو تنخواہوں کا سلسلہ ہے وہ ریل کی کمائی کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے, کیا اس کو دوبارہ کنورٹ کیا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیں جی یہ ہم وفاق کے ملازم ہیں جس طرح پاکستان کے باقی اداروں کو AGPR یہ پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ جتنی تنخواہیں AGPR اپنے ذریعے باقی محکموں کو دیتا ہے بالکل پاکستان AGPR کی ابھی بھی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان ریل کے مزدوروں کو تنخواہ جو ہے نا جی اپنے خزانے سے ادا کریں. چلیں جی آخری سوال کرتے ہیں بلکہ آخری پیغام آپ دیں کہ آپ الیکشن لڑ رہے ہیں تو لوگ آپ کے ساتھ اگر تعاون کرے آپ کو ووٹ دیں تو کس وجہ سے دیں؟ ہمارے ریل کے مزدور ورکشاپوں کے مزدور اس بات سے بخوبی باخبر ہیں کہ انشاءاللہ ہم نان CBA ہونے کے باوجود ہم نے اپنے مزدور بھائیوں کے تنخواہ کے معاملات آئے ہیں یا ہماری ورکشاپ کے اندر 556 افراد ایسے تھے جو ون ٹائم پروموشن کا جو سلسلہ تھا اس کے اوپر ہمارے لوگوں کی 20% پینشن کی کٹوتی ہو رہی تھی اور 20% ہی اس میں سے گریجویٹی میں سے کم کاٹے جا رہے تھے. الحمدللہ ہم نے اس کے اوپر بھرپور احتجاج کیے مظاہرے کیے اور وہ CO صاحب جو آئے ہیں ابھی عامر بلوچ صاحب انہوں نے اپنے اس سے پہلے سے یہ کیس چل رہا تھا اس میں ابو بکر بھٹی صاحب ہیں ہمارے CME صاحب ہیں انہوں نے اپنی ذاتی جو ان سے دلچسپی کی بنا پر وہ کمیٹی کے سربراہ تھے انہوں نے اس پہ بہت اچھے ایفرٹس کیے. وہ ہماری شاپ میں WM صاحب رہ کے گئے ہیں اور انہوں نے ہماری بڑی ہیلپ کی اور ہمارے مزدور انشاءاللہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ گزشتہ 30 سال کا جو سیاہ دور ہے CBA رہی ہے انہوں نے مزدوروں کے لیے کوئی اجتماعی کام نہیں کیا اور وہ ہم سے امید رکھتے ہیں کہ پریم یونین کے لوگ بغیر لالچ کے اور بغیر کسی بھی خوف کے ایک دلیر بے خوف کی عادت ہے نڈر لوگ ہیں اور انشاءاللہ ہم ان کے حقوق کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے کہ ان کے جو حقوق غصب کیے گئے ہیں ہم انشاءاللہ ان کو دلوائیں اور ہمارے مزدور ہم سے انشاءاللہ 100% ہی مطمئن ہے کہ پریم یونین ایک مخلص اور دیانتدار قیادت. بہت شکریہ آپ کا جی, آپ نے گفتگو سنی اور سرپرست اعلیٰ موجود تھے ہمارے ساتھ اور بڑی اچھی گفتگو کی انہوں نے. ہماری بھی یہی دعا ہے کہ اللہ کرے کہ جو ریل ہے اس کے مسائل حل ہوں تاکہ عام مزدور جو ہے اس کو فائدہ ہو. اجازت چاہیں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.